ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام حاجی صاحب تھا۔ وہ بہت ہی نیک دل، سمجھدار اور مددگار انسان تھے۔ گاؤں کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ چاہے کسی کو مالی مدد کی ضرورت ہو یا پھر کسی کو نصیحت کی، حاجی صاحب ہر کسی کے لیے ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ ان کا یہ رویہ گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور احترام پیدا کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا آیا جو بہت مغرور اور خود غرض تھا۔ وہ ہر کسی کو یہ بتاتا پھرتا کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور اور ہوشیار ہے۔ اس کا نام راجو تھا۔ راجو نے گاؤں کے لوگوں کو چیلنج دیا کہ وہ کسی بھی مشکل کام کو آسانی سے کر سکتا ہے۔ وہ اکثر کہتا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تم لوگ کمزور ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا۔ اس کی یہ باتوں سے گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے تھے، لیکن کوئی اسے منع نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ راجو کسی کی بات نہیں مانے گا۔ ایک دن راجو گاؤں کے چوک میں کھڑا تھا اور اپنی طاقت کے قصے سناتا جا رہا تھا۔ اسی وقت حاجی صاحب وہاں سے گزرے۔ انہوں نے راجو کو دیکھا اور اس کے اندر کی خود غرضی اور مغروریت کو محسوس کر لیا۔ حاجی صاحب نے راجو سے کہا، بیٹا، طاقت اور ہوشیاری کا استعمال دوسروں کی مدد کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ انہیں نیچا دکھانے کے لیے۔ راجو نے حاجی صاحب کی بات کو نظر انداز کر دیا اور کہا، اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب کو کچھ نہیں آتا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ حاجی صاحب نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، اگر تم واقعی طاقتور ہو تو میرے ساتھ جنگل چلو، وہاں تمہیں ایک چیلنج دوں گا۔ راجو نے چیلنج قبول کر لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ بوڑھے آدمی کو دکھا دے گا کہ وہ کتنا طاقتور ہے۔ دونوں جنگل کی طرف چل پڑے۔ جنگل میں پہنچ کر حاجی صاحب نے ایک بڑے سے درخت کی طرف اشارہ کیا جس کی جوڑیں بہت گہری تھیں اور اس پر پھل لگے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا، اگر تم واقعی طاقتور ہو تو اس درخت کو اکھاڑ دو۔ راجو نے درخت کو اکھاڑنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی، لیکن درخت اپنی جگہ سے ہلوا تک نہیں۔ اس نے بار بار کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام رہا۔ آخر کار تھک ہار کر وہ بیٹھ گیا۔ اس کی سانس پھول گئی تھی اور وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ حاجی صاحب نے راجو کے پاس بیٹھ کر کہا، دیکھا بیٹا، طاقت کا مطلب صرف جسمانی قوت نہیں ہوتا۔ اصل طاقت وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرے اور انہیں سہارا دے۔ یہ درخت اپنی جگہ سے اس لیے نہیں ہلا کیونکہ اس کی جوڑیں بہت گہری ہیں۔ اسی طرح انسان کی طاقت بھی اس کی نیکی، مددگاری اور دوسروں کے لیے محبت سے مضبوط ہوتی ہے۔ راجو نے حاجی صاحب کی بات غور سے سنی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ طاقت کا مطلب دوسروں کو نیچا دکھانا نہیں، بلکہ ان کی مدد کرنا ہے۔ اس دن سے راجو نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہ گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ چاہے کسی کو بھاری سامان اٹھانے میں مدد کی ضرورت ہو، یا پھر کسی کو مشورے کی، راجو ہمیشہ آگے رہتا۔